فرشتے صرف وہ بات نہیں لکھتے جو آپ زبانی طور پر لوگوں سے کہتے ہیں، بلکہ وہ ان باتوں کو بھی لکھتے ہیں جو آپ سوشل میڈیا پر کہتے ہیں۔ اچھی بات نیکیوں میں لکھی جائے گی، بری بات گناہوں میں لکھی جائے گی۔ آپ جو کچھ سوشل میڈیا پر لکھیں گے وہ آپ کی موت کے بعد بھی باقی رہے گا۔ اگر آپ اپنی لکھی ہوئی باتوں میں کوئی صدقہ جاریہ نہیں چھوڑے تو کم از کم اپنے پیچھے ہمیشہ جاری رہنے والا گناہ تو نہ چھوڑیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ ہر ایک انسان کو ہر بات کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ اسی کام کے لیے ہیں، ہمارے ہر کام کو لکھیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم زیادہ کام کس فرشتے سے کرواتے ہیں، رائٹ والے یا لیفٹ والے۔ نہ کوئی بات چھپی رہے گی، نہ کوئی کام نظر انداز ہوگا۔ آج ہم جو چاہیں کر لیتے ہیں لیکن کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ سوچو کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ آج ہی اپنی زندگی کو سدھار لو، کل شاید موقع نہ ملے۔ آپ کیا سوچتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ عاجزی اپنا لو، عزت خود تمہارے پاس آ جائے گی، کیونکہ عاجزی اصل بادشاہی ہے۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل جیسا عظیم انسان کوئی نہیں دیکھا۔ ہم ان کے ساتھ 50 سال رہے لیکن انہوں نے کبھی اپنی کسی نیکی اور بھلائی پر ہمارے مقابلے میں فخر نہیں کیا۔ امام احمد تو یہ فرمایا کرتے تھے ہم تو مسکین لوگ ہیں، تو اپنی زندگی میں تواضع کو اختیار کریں۔ وہ مال جو آپ کو متکبر بنا دے حقیقت میں فقر ہے، وہ علم جو آپ کو برتری کا خواہش مند بنا دے جہالت ہے، وہ منصب جو آپ کو ظالم بنا دے مستی ہے، وہ طاقت جو آپ کو سخت گیر بنا دے حقیقت میں کمزوری ہے۔ حقیقی غنا، اصل سربلندی اور مفید علم آپ کو تواضع کرنے والوں کے پاس ہی ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے غرور کی وجہ سے اپنے گال مت پھلاؤ۔ تکبر انسان کو گرا دیتا ہے اور عاجزی اسے اٹھا دیتی ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر اگر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے۔ امام ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا، تو وہ دیکھے گا کہ اس میں نہ اس کی نمازیں لکھی ہوئی ہیں اور نہ ہی روزے، اسی طرح اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیک عمل نہیں لکھا ہوگا۔ وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، یہ تو کسی اور کا نامہ اعمال ہے، میں نے تو بہت سے نیک عمل کیے تھے جو کہ اس میں نہیں لکھے ہوئے۔ اس کو جواب ملے گا تیرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، تو جو لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا ہے اس سے تیرے سارے عمل ختم ہو گئے۔ اس سے ہمیشہ ڈرتے رہو کہ اللہ تمہاری عبادتیں کسی اور کو عطا فرما دے۔ کل روز قیامت تمہاری تمام نیکیاں اس شخص کو مل جائیں جس کا تم نے ناحق دل دکھایا تھا، جس کا تم نے ناحق مال کھایا تھا، جس کو تم نے بے عزت کیا تھا، اور اس شخص کو جس کا حق تم نے بالواسطہ طور پر چوری کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سب سے ضروری ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے۔ جب انسان کا کوئی مخلص دوست ہو اور پھر دونوں کے درمیان کوئی ناراضگی ہو جائے تو انسان طرح طرح سے اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دوبارہ سے ان کے تعلقات خوشگوار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس سے زیادہ حق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، اس لیے جب تم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے تمہارے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اس کی وجہ سے پریشانی پیدا ہو جائے تو اپنے رب کو بھی طرح طرح سے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے دنیاوی محبوب کو راضی کرتے ہو، کبھی صدقہ دے دو، کبھی استغفار کرو، کبھی نفل نماز پڑھو اور کبھی قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اچھے انسان کو جب کوئی راضی کرے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی تمہارا کیا گمان ہے، حالانکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ بات سیدہ آسیہ نے اپنے شوہر فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی۔ اس بات کے جواب میں فرعون نے کہا تھا یہ بچہ تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو، مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اس ذات کی قسم جس کے نام کا حلف لیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اگر فرعون بھی یہ مان لیتا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے
دے جیسا کہ اس کی بیوی نے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ویسے ہی ہدایت فرما دیتا جیسے کہ اس کی بیوی کو فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ اس بات سے کیا ہدایت دی جا رہی ہے کہ فرعون نے شروع سے اس بچے سے اچھا گمان ہی نہیں رکھا کہ یہ بچہ میرے لیے کچھ اچھا ثابت ہو بھی سکتا ہے، تو پھر وہ بچہ کیا ہی اس کے لیے اچھا ثابت ہوتا جب اس نے اس کے لیے کوئی اچھا گمان رکھا ہی نہیں۔ بہت سے معاملات میں آپ کے فیصلے آپ کی باتوں پر اٹکے ہوتے ہیں، اس لیے اچھائی کا گمان رکھا کریں، آپ کو اچھائی ہی ملے گی۔ جو شخص کوئی ملازمت ملتے ہی سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے منحوس ثابت ہوگی تو یقیناً وہ ملازمت اس کے لیے منحوس ہی بن جاتی ہے۔ جو شخص شادی کرتا ہے اور دل میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میں نے تو بڑے نقصان کا سودا کیا تو یقیناً ایسا ہی ہوگا جو اس نے سوچ رکھا ہے۔ اپنی سوچ، اپنے گمان اور اپنی بات کو اچھا بناؤ، کیونکہ کبھی انسان صرف اپنی زبان کی وجہ سے ہی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔